کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر کیا ہے نازل کیا جاتا تو یہ کیا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن پاک اتنی مقدس کتاب ہے، اور یہاں سے اس آیت کریمہ سے پیارے آقا علیہ السلام کی شان و شوکت بھی واضح ہوتی ہے کہ پہاڑ پر اگر نازل کیا جاتا، اللہ تعالیٰ اگر قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا، پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوا، تو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی طاقت اور کیسی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ پہاڑ پر اگر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام اس قدر طاقت، اس قدر اختیارات، اس قدر آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر انعامات سے نوازا تھا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل فاتحہ خوانی جو بھی سلسلہ ہے وہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کی طرف ایک خط لکھا، اور وہ خط جب اس وزیر کے پاس پہنچتا ہے تو وزیر اس خط کو چومتا ہے، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اس کو کیا ہے اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، اور ایک اچھی انداز میں ایک اچھی جگہ پر کیا ہے اس خط کو رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ اپنے اس وزیر کو خط لکھتا ہے، اور وہ خط پھر آتا ہے، اور پھر وہ وزیر اس خط کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ چومتا ہے، اٹھاتا ہے، اور خوشبو وغیرہ لگا کر اس کو پھر طاق پر ایک جگہ رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ بادشاہ خط لکھتا رہا، اور یہ وزیر کیا ہے خط اٹھا کر اس کو اس میں رکھتا رہا، اپنے مطلب گھر میں کوئی اچھی سی جگہ اس نے بنائی تھی، خوبصورت سی جگہ، وہاں پر وہ اس کو خوشبو لگا کر خوب اچھے انداز میں رکھتا رہا کہ یہ تو میرے بادشاہ کا خط ہے، اور بادشاہ نے میری طرف خط لکھا ہے۔ بہت ہی عزت و احترام والا، بہت ہی باوقار اپنے آپ کو بندہ تصور کرتا تھا وہ وزیر۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس خط کے اندر اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو کسی چیز کا حکم دیا تھا، اسی وجہ سے بار بار وہ بادشاہ اس وزیر کو خط لکھتا رہا، لیکن وہ وزیر اس خط کو، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، اس وزیر نے اس خط کو کھول کر دیکھا تک نہیں کہ اس خط میں بادشاہ نے لکھا کیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اس کو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا کیا ہے خط لکھتا رہا۔ لیکن اسی طرح سلسلہ چلتا رہا پیارے محترم اسلامی بھائیوں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بادشاہ اپنے اس وزیر کو طلب کرتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد اس کام کا مطالبہ کرتا ہے کہ اے وزیر، میں نے تجھے جو خط لکھا تھا اس خط میں فلاں کام کرنے کا حکم دیا تھا، کیا تو نے وہ کام کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ حضور میں نے تو وہ کام نہیں کیا، لیکن آپ کا خط میں بہت عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کر چومتا تھا، اس کو سینے سے لگاتا تھا، ماتھے سے لگاتا تھا، اور ایک اونچے بالاخانے پر طاق پر کیا رکھ دیا کرتا تھا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیو، جب وہ بادشاہ سنتا ہے کہ میں نے جس کام کا اسے حکم دیا تھا، جس کام کے کرنے کو بادشاہ نے کہا تھا وزیر کو، جب وہ کام نہیں ہوتا ہے تو بادشاہ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ سخت سزا دیتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں سے یہ بات بتانا مقصد ہے کہ آج ہم دیکھیں اللہ عز و جل نے بھی ہمیں قرآن مقدس عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے سب سے پاکیزہ کتاب، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب، جس کا چھونا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چومنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، سارا ثواب ہی ثواب ہے، اس کلام پاک کو آج ہم نے کیا ہے طاق کی زینت بنا دیا، گھر کی زینت بنا دیا۔ ہم اس کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ اب سوچیں اس بات کو پیارے اسلامی بھائیوں، اس بادشاہ کی طرح، اس وزیر کی طرح، کہ اگر اس وزیر نے وہ کام کیا ہوتا، اس بادشاہ کے خط کو کھول کر دیکھا ہوتا، پڑھا ہوتا کہ کس کام کا کرنے کا حکم دیا ہے، کس کام سے بچنے کا بادشاہ نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرتا، تو بادشاہ کبھی بھی اپنے اس وزیر کو سزا نہیں دیتا۔ آج یہی وجہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی تنزلی کے عمیق گڑھے میں گرنے کی وجہ یہی ہے۔ آج ہم اتنی پستی کی طرف جو جا رہے ہیں، آج جو ہم مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، جو آج ہم پر اتنی پریشانی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کو بھلا دیا ہے، اپنے رب کے کلام کو ہم دیکھتے تک نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ دیکھتے نہیں، دوسری بات اگر دیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پڑھنا بھی نہیں آتا، اگر صحیح سے پڑھ بھی لیتے
لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوتا، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں کیا فرما رہا ہے، الحمدللہ سے کیا مراد ہے، کیا اس کا معنی بن رہا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ بھی پتہ چل جاتا ہے تو اس کا شان نزول، اس کی تفسیر نہیں پتہ ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا ہے، کس کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کے وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھے انداز میں تھامیں، اچھے انداز میں اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی سارے مقامات پر مومنین کے لیے نجات، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ قرآن پاک کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کو اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ عز و جل کہیں نہیں آپ کی اسی مسجد میں 2 پاروں کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، پوری تفسیر کے ساتھ، اور ان 2 پاروں کی تفسیر الحمدللہ عز و جل یوٹیوب چینل، ہمارے ایاز اتاری یوٹیوب چینل، اس پر کیا ہے اپلوڈ بھی ہے، جو بھی سننا چاہے اس پر جا کے سن سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن اسلامی بھائیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس تفسیر میں بیٹھتے ہیں، فجر کے بعد یہ تفسیر ہوتی ہے، اس میں تقریباً 5 سے 6 منٹ یا کبھی 3 منٹ کبھی 4 منٹ لگتے ہیں، اس میں ڈیلی سنتے چل رہے تھے۔ الحمدللہ عز و جل 2 پارے یعنی کہ الف لام میم سیقول کی تفسیر کیا ہے مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ کیا ہے جلدی سورہ بقرہ کی پوری تفسیر 280 آیتوں کی تقریباً یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں کہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہیں کسی چیز سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، کہیں کسی چیز کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مسلمانوں سے خطاب فرمایا، مومنوں سے خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اللہ اے مومنو اے ایمان والو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو حق بات کہو، سچ بات کہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم سے، کسی اور نبی کی امت سے یہ نہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہمارا امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں کیا ہے حکم فرمایا ہے اس کام کے کرنے کا، کسی کام سے منع کرنے کا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو امت کو بہتر امت نہیں قرار دیا، صرف امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو ان لوگوں میں سے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اس امت کو تو بہترین امت قرار دیا، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، اس امت کے جو نبی ہے تمام نبیوں کے سردار ہے۔ جو امت جب قیامت کے دن آئے گی تو سب سے پہلے یہی امت کیا ہے جنت میں داخل ہوگی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، بایولوجی پڑھاتے ہیں، کیا سے کیا نہیں پڑھاتے، ایڈوکیٹ بنا دیتے ہیں، کبھی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کبھی انجینئر بنا دیتے ہیں، لیکن اس کو قرآن پاک کو الحمد شریف بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہم نہیں دیتے ہیں۔ آج پیارے محترم اسلامی بھائی یہی وجہ ہے آج ہم پستی کی طرف جو جا رہے ہیں، آج جو اتنی پریشانیوں کا شکار ہے، آج اتنا رونا روتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح سے تھاما نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، صرف ایک قرآن پاک ہم نے پڑھ لیا، وہ فارمیلٹی کے طور پر، یا ہم نے تراویح میں سن لیا، صرف یہ ہمارا سن لینا یا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے وہ جو واقعہ بیان کیا، بادشاہ نے حکم دیا تھا کسی کام کے کرنے کا، لیکن وزیر نے وہ کام کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے صرف قرآن پاک کو ایک تاج کی زینت، الماری کی زینت بنا کر نہ رکھیں، گھر کی زینت بنا کر نہ رکھیں، اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، اپنے ائمہ، اپنے اماموں سے، اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا بیان کیا ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا وقت ہے، اور بہت ہی اپنے علماء اہل سنت کی بہت سارے آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے قرآن پاک کے سے ریلیٹڈ، تو اس کو بھی دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن گئے، تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یوں ہی اقبال نے نہیں کہا تھا، آج نہیں کافی پہلے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم تارک قرآن ہو گئے، قرآن کو چھوڑنے والے ہو گئے. اس وقت مسلمانوں کا حال بیان کیا تھا علامہ اقبال نے. اور آج پیارے محترم اسلامی بھائیوں دیکھیں، آج وہی شعر یہاں بھی صادق آتا ہے کہ مسلمان جو پہلے کی تو معزز تھے، وہ کیا ہے غالب تھے، وہ ہر ایک پر غالب نظر آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب سے پہلے اللہ کا کلام ہوتا تھا. کوئی بھی حکم آتا تھا، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا، اپنے رب کا کلام دیکھتے تھے، اپنے رب کا کلام اٹھا کر دیکھتے تھے کہ رب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے کرنے کا حکم دیا یا نہیں دیا، اس کام کا کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ سے گزارش ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی اس مسجد میں تفسیر ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مسلسل ماشاءاللہ تراویح سنی. مجھے تو بہت خوشی ہوئی، سچ بتا رہا ہوں کہ کافی دنوں کے بعد مجھے یہ 25 دن یا 26 دن کی جو تراویح تھی ہم کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی. ورنہ ہم نے دیکھا ہے نہ چاہتے ہوئے کہ 15 دن کی، کہیں 20 دن کی، کہیں 10 دن کے لوگ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جائز ناجائز ہونے کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو حال وہ ہر ایک پتہ ہے. یا معلوم تعملون کے سوا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. بس کچھ ہی حضرات ہوتے ہیں جن کو صحیح علم ہوتا ہے، صحیح سے قرآن پاک پڑھ پاتے ہیں، ان کو خوف ہوتا ہے کہ جلد بازی میں نہیں پڑھنا ہے، ہم کو صحیح پڑھنا ہے، وہی صحیح سے پڑھتے. ورنہ آج کے وقت میں بس ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہم جلدی سننا چاہتے ہیں، اور امام بھی آج کل ایسے ہیں، سنانے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سنا کر کمپلیٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت دی. اور ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کا بھی شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی اور انہوں نے ہمیں قرآن پاک سکھایا. آپ سب سے گزارش ہے اپنے بچے کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، یہی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. ایک حدیث پاک آپ کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ میں رخصت ہوں گا. حدیث پاک ہو سکتا ہے 12 آپ نے میری زبان سے سنی ہو. اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے، رک جاتے ہیں، مگر فرمایا 3 چیزوں کے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے جاری رہتی ہیں. پہلا فرمایا حضور علیہ السلام نے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کر کے جو جاری ہو، کنٹینیو چل رہا ہو، جیسے مسجد میں، مدرسے میں پیسے لگا دینا، ان کے تعمیرات میں حصہ لے لینا، یا کوئی ایسا کام کر لینا، کنواں کھدوا دینا، مطلب اس سے پانی وغیرہ کے لیے کوئی نل وغیرہ لگوا دینا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح دوسری چیز پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ نفع اٹھائیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور تیسرا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو اس کے لیے دعا کرے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہماری اولاد کیسی ہے، یا ہم اپنی اولاد کو کیسا بنا کر جا رہے ہیں، یا ہم دنیا دار بنا کر جا رہے ہیں یا دیندار بنا کر جا رہے ہیں. اسلام کبھی بھی اس بات کو منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، بلکہ آج کے وقت میں تو کمپلسری ہو چکا ہے، ضروری ہو چکا ہے دینا، لیکن پہلے دین کی تعلیم ہے. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کی ایک ایسی اچھی خاصی تعداد ہے جو کیا ہے ارتداد کی طرف جا رہی ہے، جو لادینیت کی طرف جا رہی ہے، جو کیا ہے اپنے ہی مذہب کو برا سمجھنے کی طرف جا رہی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سائنس کو مقدم رکھا، پہلے ہی سائنس کو پڑھا، پہلے ہی دنیاوی تعلیم کو پڑھا. پہلے اگر تعلیم اسلام کی انہوں نے حاصل کی ہوتی، پہلے دین کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج یہ موقع نہ آتا. آج جو ہماری گھر کی بہنیں، ہماری اسلامی بہنیں جو کیا ہے ارتداد کی طرف یا معاذ اللہ عز و جل اس طرح کے کاموں کی طرف جا رہی، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی ہے. ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ابھی آج ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم نے کتنی ایسی نیکیاں کی ہیں جو ہم نے حدیث پاک بیان کی، اس میں سے کون سا ایسا عمل، کوئی صدقے جاریہ ہم کر کے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسا علم چھوڑ کر جا رہے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر جا رہے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہمارے مغفرت کے لیے دعا کرے. آج اولاد اپنے ماں باپ کو دفن کر کے چلی جاتی ہے، فاتحہ تک پڑھنے نہیں آتی، وہ شب برات آتی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی جاتی ہو، ورنہ پیارے اسلام میں کوئی پوچھنے نہیں آتا. ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، ہمارا کوئی نہ ہمارے ماں باپ ہے، نہ ہمارے بھائی بہن، دوست یار، کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو سب ہمارے اعمال ہیں. ہم اگر نیک اعمال کر کے جائیں گے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، یا کم سے کم اتنا بنا کر جائے اپنی اولاد کو کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی نماز جنازہ آپ کی اولاد پڑھائے، اور آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنی آپ کی اولاد، کسی حافظ کسی امام صاحب کے چکر لگا لینا پڑے، ان کے پاس بار بار نہ جانا ہو. ایک اگر آپ حافظ قرآن یا عالم دین یا کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جس کو ان ساری باتوں کا علم ہو، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا. اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. ظہر کے بعد جو ہمارا سیزن مطلب جو حلقہ چلتا تھا نماز کے کام سے، اس میں وضو، غسل، روزہ اور بھی دیگر چیزیں، مسئلے مسائل اس میں اسلامی میں بیٹھتے تھے. بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ. تقریباً 25-26 دن ہو گئے، ابھی 5-6 دن اور باقی، تو اور بھی اسلامی میں جو اس میں شرکت کرنا چاہیں 10-15 منٹ جو بھی ٹائم ملتا ہے اس میں بیٹھے شرکت کریں، اور پھر اپنی عصر کی نماز
نماز کے بعد بھی درس ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ آپ سب نے سیکھا ہوگا۔ تو بس آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس واقعی میں حقیقت میں کوئی ایسی میرے پاس نیکی نہیں جو میری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ انسان ہر ایک اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، لوگ کیسے سمجھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حسن ظن سے بھی بہتر بنائے، اور میں اس بات کو اپنی نجات کا ذریعہ بنتا ہوں کہ میں جو لوگوں کو کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہی ہو سکتا ہے میرے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور واقعی میں ہمارے پاس کچھ تو ایسی نیکیاں نہیں، بس گناہوں میں ہم ملوث ہیں، چاہے ہم ہوں یا آپ ہو، گناہوں کے ایک طرح سے سیلاب امنڈتا چلا جا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولاد کو جلد سے جلد نکاح کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں، مسجدوں میں لے کر آئیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت ہی ثواب ملے گا۔ اور آپ سے آخری گزارش یہی ہے کہ جس طرح یہ ماحول ابھی رمضان میں اپنا بنا ہوا ہے، لوگ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو نمازوں کی پابندی تو رمضان کے علاوہ بھی ہم پر فرض ہے۔ تو بہت سارے لوگ اسلامی بھائی ہیں، سب کے چہرے میں پہچانتے ہو ماشاءاللہ، آتے رہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ مسجدوں کو اس طرح ایک دم بالکل ویران مت کر دیجیے گا، چاند دیکھنے کے بعد بالکل بھی ویران مت کیجیے گا، ورنہ یاد رکھیے مسجد آپ کے حق میں بد دعائیں اگر کر دی تو پیارے محترم اسلام دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تو مسجدوں کو آباد کریں، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان کے بعد بھی اسی طرح انشاءاللہ نمازوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کہیں بھی رہیں آپ نماز پڑھیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی۔